الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خدا بندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے یقیناً بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر، روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو پوری پاداش تمہارے قیامتی کے روز ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، سو پورا کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے مختلف بہانے۔ ایک بہانہ ایمان نہ لانے کا یہ بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کو کچھ ایسا معجزہ ملے کہ آپ اللہ کے راہ میں قربانی کریں، اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہو کہ آگ آسمان سے آئے اور اس قربانی کو کھا جائے۔ کوئی ایسا معجزہ لے کے آئیں۔ چونکہ آپ کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ بعض پیغمبروں کو ایسا معجزہ بھی ملا جب اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے تو آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ یہ علامت ہوتی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک بہانہ تراشا اور بہانہ بنایا کہ آپ ایسا معجزہ لے کے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، اور چونکہ آپ ایسا معجزہ نہیں لے آئے ہم ایمان بھی نہیں لاتے، اور یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، رد فرمائی ان کی اس بات کی کہ پہلے پیغمبر بھی تو آئے جو یہ معجزے بھی لے کے آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ یہ تو بہانے ہیں ایمان نہ لانے کے، اور وقتی طور پہ اپنے آپ کو اس سے جان چھڑانی ہے اور ایک نئی چیز لے کے آ گئے، ورنہ پہلے پیغمبر آئے اور ان کے پاس یہ معجزے بھی تھے اور پھر بھی تم نے انہیں قتل کیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہے کہ یہ آپ کی تکذیب کر رہے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ ان کے قوموں نے اس قسم کا سلوک کیا ہے اور ان کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ وہ پیغمبر معجزے بھی لے کے آئے اور کھلے صحیفے بھی لے کے آئے، روشن کتاب بھی لے کے آئے، لیکن قوموں نے پھر بھی انکار کیا۔ ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ساتھ اس قسم کے سلوک ہوا اور انہیں اس قسم کی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ قوم نے انکار کیا اور قوم نے ان کی اس سچائی پہ یقین نہ کیا، اور قوم نے ان کے پیغمبر کی اس دعوت کو اور پیغمبر کے اس پیغام کو جسے کہیں کہ جھٹلایا۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہ کر رہے تو حوصلہ کیجئے، اور یہ معاملہ کوئی اجنبی اور کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی قوموں نے اس قسم کا برتاؤ کیا ہے۔ باقی ایک دن آنے والا ہے، ہر پانی نے اسی پل کے نیچے سے گزرنا ہے، یعنی ہر آدمی نے تو مرنا ہی ہے نا، ہر آدمی نے تو مرنا ہی ہے، اور انجام کار انہوں نے ہمارے پاس آنا ہی ہے، اور پھر وہ اپنے کیے کا بدلہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ کون کتنے دن دنیا میں جیے گا اور انکار کرے گا
اور بہانوں کے سہارے زندگی گزارے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کون کتنے دن اور کتنی سرکشی کرے گا، اور اس کے ظلم کے دن کتنے رہیں گے، لیکن انجام تو ہے، بہرحال مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کی پوری پاداش، پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ قیامت کو، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں بعض نیکیوں کا اجر بھی ملتا ہے اور اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض گناہوں کی سزا بھی آتی ہے، لیکن پوری زندگی کی پوری پاداش اور پورا سلسلہ وہ مرنے کے بعد ہے۔ اور وہ پھر ایسا واضح ہوگا کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ پائے گا کہ یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی ناکام۔ دنیا میں تو بس اوقات مجرم کو سزا ملتی ہے، لیکن ہر آدمی اس سزا کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا ایک مجرم ہے، ساری زندگی بظاہر ٹھاٹھ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ کی اس پر پکڑ ہوتی ہے، لیکن وہ پکڑ ہر آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور وہ بس اوقات سب سے بڑی پکڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا۔ اب یہ اتنی بڑی اللہ کی پکڑ ہے، لیکن سطحی نظر رکھنے والا آدمی تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کی اس پر پکڑ ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا کہ دنیا کی نعمتوں میں کمی کوئی نہیں، دنیا کے رہن سہن میں کمی کوئی نہیں، جو جو نافرمان ہے اس کی دائیں بائیں کے اسباب زندگی کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا، تو بڑے مزے میں۔ اسی طرح بس اوقات مجرم کو اس دنیا میں ایک سزا ملتی ہے، وہ ہوتی ہے دل کی بے سکونی اور دل کی بے چینی۔ اب یہ بھی ہر آدمی سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد تو سکون کے نقشے بڑھ رہے ہیں، اور سکون کی چیزیں ہر آئے دن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ سکون کی چیزیں ہونے سے ضروری نہیں کہ دل کا سکون بھی۔ وہ سطحی نظر سے نہیں دیکھ پاتا کہ راحت کے نقشے ہونے سے ضروری نہیں کہ اسے زندگی میں راحت بھی ملی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ بس اوقات محبت کے تحفے تحائف ہونے سے ان کے گھروں میں محبتیں بھی ہوں، یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ سزا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال اس دنیا میں اللہ گناہوں کی بھی کچھ سزا دیتا ہے اور کچھ نیکیوں کا بھی بدلہ دیتا ہے۔ اب ایک آدمی بظاہر تنگ دست ہے، اس کے بعد زندگی کا نقشہ بہت مختصر سا ہے، ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن نیکی اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کچے گھر میں اور معمولی سامان میں جنت کی خوبی دی ہوتی ہے، اور جنت کی خوبی ہوتی ہے کہ اسے محبتوں کی فضا ملی ہوتی ہے اور دل کا سکون ملا ہوتا ہے۔ اب یہ دل کا سکون اور محبتوں کی مٹھاس مل جائے، اب یہ ہر آدمی اس انعام کو تو نہیں سمجھتا۔ نیکیوں کا جو یہ انعام ہے یہ ہر آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ سامان تو اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کے بڑھیا نقشے تو نہیں ہیں، لیکن وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بس اوقات نیکی اور بدی کا کچھ نہ کچھ سزا اور جزا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کہہ رہے کہ نیکی اور بدی کی پوری پاداش کل کے دن ہے، اور وہ ایسی ہوگی کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام۔ اور اس کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، پورا کامیاب تو یہ ہوا، پورا کامیاب تو یہ ہوا۔ یہ ہے کامیابی کا پیمانہ، یہ ہے کامیابی کا معیار، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ ہم تو پتہ نہیں نہ جانے کن کن نقشوں میں کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گئی، بڑی کامیاب زندگی ہے اس کی، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس کا تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کے اپنے پیمانے ہیں، لیکن قرآن مجید تو یہ کہہ رہا کہ پوری کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ میاں جو دنیا میں ہمیں کامیاب لوگ نظر آتے ہیں یا ناکام نظر آتے ہیں، فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ جیسے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کھانا دیکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں زہر ملا دیا جائے ہاں، اور دھوکے میں وہ اسے اچھا کھانا سمجھ کے کھا رہا ہے اور اندر تو زہر ہے۔ یا جیسے ایک بہت خوبصورت ڈبہ بنا کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کی چیز بھی ایسی ہے، لیکن اندر بالکل ردی بھری ہوئی ہو، اور پیسہ آپ نے اس قیمتی چیز کا دیا اور ہاتھ میں آپ کے ہاتھ ردی آئی اور اوپر سے اس کا نقش و نگار بہت اچھا تھا۔ بسا اوقات سانپ بھی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اوپر کے نقش و نگار بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر زہر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بسا اوقات دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہلاکت ہے، چھپی ہوئی ہلاکت ہے، وہ ہر شخص کو سمجھ میں نہیں آتے، وہ ہر آدمی اس زہر سے نہیں بچ پاتا۔ تو اللہ کریم کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، اور سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ زندگی، زندگی کی لمحات، زندگی گھڑیاں، زندگی کے رات دن، زندگی کے ماہ و سال، یہ زندگی کا بہترین سرمایہ یہ دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا حاصل کیا؟ وہ 60-70 سال میں حاصل کیا کہ آنکھ بند ہوئی اور اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ 60-70 سال دی اور وہ حاصل کیا کہ جب آنکھ بند ہوئی تو اس میں سے کوئی چیز بھی اسے ساتھ حاصل نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ اس نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہ فیکٹری اور یہ کارخانہ اور یہ بینک بیلنس اور یہ اسٹیٹس اور یہ محلات، ارے میاں 60-70 سال اسی پہ لگا دیے اور آنکھ بند ہوئی اور اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا رہا۔ یہ ہے دھوکہ۔ جو اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بظاہر اسے بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا اور اسے بظاہر بڑا عقل مندی سمجھ رہا تھا، آج پتہ لگا میاں کہ اتنا قیمتی سرمایہ لگایا زندگی کا اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، لیکن کسی خوش نصیب آدمی ہی کو اس دھوکے کا پتہ لگتا ہے، ورنہ تو بظاہر کے نقشے میں آدمی اپنا یہ سرمایہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔